اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے ولز اینڈ انہیریٹنس، وصیت اور میراث. تو یقیناً آپ نے پچھلے 4 ایپیسوڈز میں سنا ہوگا کہ وصیت کس طریقے سے بنانی چاہیے، کیا ریکمنڈیشنز ہیں ہمارے ریلیجیس جورسپروڈنٹ کے، ہمارے علماء ہم کو کس طریقے سے اس میں گائیڈ کرتے ہیں، کیا کیا قوانین ہمیں اسلام نے اس مرحلے سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. آج جو ہم لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوگا کہ اگر مرنے والا انسان مرد ہے تو اس کی میراث کو کس طریقے سے آگے بانٹنا چاہیے، اس میں کتنے حصے ہونے چاہیے. جو مولانا صاحب نے پچھلے ایپیسوڈز میں بتائے تھے کہ 3 گروپ ہونے چاہیے، پہلا گروپ میں اگر کوئی ہے تو دوسرے گروپ میں کوئی نہیں، کسی کو بھی نہیں ملے گا، اور ایسے ہی کنڈیشن گروپ 2 سے گروپ 3 تک پہنچتی ہیں. تو اگر مرنے والا انسان اگر مرد ہے تو کس طریقے سے اس کی انہیریٹنس کو بانٹا جائے گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلوں، بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں مؤدبانہ آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز ان سارے ڈیٹیل جتنے بھی ٹاپک چل رہی ہے اس میں آپ لوگ اپنے نوٹس بنائیں اور اسی ایپیسوڈس کو ہر جگہ پر فارورڈ کیجیے. تو میں سب سے پہلے ہمارے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب کا استقبال کرتا ہوں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرے جو ہمارے گیسٹ ہے یقیناً آپ نے سنا ہوگا پچھلی بار ان کو، بردر عرفان کریم. عرفان بھائی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں آج کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حاجب ماں ہے تو اس لحاظ سے آپ اس نظریے کو، سچویشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس میں حصے کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات آپ نے پوچھی، اس لیے کہ یہ لفظ بار بار اب آج کے بعد استعمال کیا جائے گا تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ لفظ نیا ہو، اس کو کلیئر کر دیا جائے. حاجب کہتے ہیں رکاوٹ کو، یعنی کسی وجہ سے میراث میں اس کا حصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اگر حاجب ہے. حاجب کس صورت میں ہے؟ یہ تب حاجب کی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جب ماں کو میراث ملنی ہو بیٹے کی. یہ جو بیٹے کی ماں کو میراث مل رہی ہے، اس میراث جس کی بٹ رہی ہے اس انسان کے 2 بھائی ہوں یا ان کی 4 بہنیں ہوں یا ان کا 1 بھائی اور 2 بہنیں ہوں. یہ اگر سچویشن ہے تو ظاہر ہے کہ پہلی بات تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ آپ کو گزشتہ گفتگو یاد ہوگی کہ اگر گروپ 1 ہے تو گروپ 2 کی طرف میراث نہیں جائے گی. بالکل. تو اگر پیرنٹس ہیں یا پیرنٹس میں صرف ممی ہی ہوں تب بھی یہ میراث بھائی بہن تک نہیں جائے گی. چونکہ بھائی بہن سیکنڈ گروپ میں تھے لہٰذا ان کو میراث تو نہیں ملے گی، لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے ماں حاجب ہو جاتی ہے. اب آئیے 2 شرطیں ہیں ان کی. ایسا نہیں ہے کہ ہر بھائی یا ایسا نہیں ہے کہ ہر بہن کی بنا پہ ماں حاجب ہو جائے. 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اس کے لیے جو بہنیں اور بھائی قرار پائے ہیں وہ ایک ہی والد کی اولاد ہوں. ماں الگ ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی باپ کی اولاد ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سب اللہ کو قبول کرتے ہوں، اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہوں، دائرہ اسلام میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب اس دنیا میں آ چکے ہوں. یعنی جیسا کہ گزشتہ گفتگو آئی تھی کہ ماں کے شکم میں ایک اولاد ہے تو اس کی گفتگو نہیں، دنیا میں آ چکے ہوں یہ بھائی بہن. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ آزاد ہوں، یہ دوسری ہی کی قسم، آزاد ہوں کسی جگہ کے. بھئی آج کے دور میں تو تصور نہیں ہے لیکن بہرحال کہ کسی کی غلامی میں نہیں ہونے چاہیے، کنیزی یا غلامی میں نہ. جی. تو اگر یہ سچویشن ہے تو اب اس صورت میں ماں میراث کے کچھ حصے سے محروم رہے گی. میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سے کلیئر کر دوں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انتقال کرنے والے کے دنیا میں صرف پیرنٹس ہیں، جی، اس کی کوئی اولاد یا کوئی اور اس کا ریلیٹیو کلوز اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ ماں اور باپ کو 1/3 اور 2/3 مل جائے گا. ماں کو 1/3 ملے گا، والد کو 2/3 مل جائے گا. لیکن اگر یہ حاجب پیدا ہو جائیں، یعنی 4 سسٹرز مثال کے طور کے اوپر، یا مثلا 2 اس کے بھائی پیدا ہو گئے شرطوں کے ساتھ،
تو اب اس صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا اور والد کو 5/6 مل جائے گا. اچھا یعنی اس کل پراپرٹی کو 6 پارٹ کریں گے, 5 پارٹ والد کو ملیں گے, 1 پارٹ ماں کو ملے گا. اچھا, اب یہ جسے آپ کہہ رہے ہو کہ 1/6 اور 5/6 کا جو ڈویژن ہے, یہ جو 2/3 حصہ بچتا ہے اس میں سے ڈویژن ہوگا یا 100% میں سے؟ اب ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ 1/3 کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھائیں گے. اب صرف 2/3 کے اندر ڈویژن ہوگا. ساری ڈویژن ہو رہی ہے, وہ بھی 1/3 اس صورت میں کہ جب اس نے وصیت کی ہو. اگر وصیت نہیں کی ہے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. بالکل. اب یہ جو کچھ بھی ہے وہ 1/3 کے علاوہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہے اب کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا. جی, تو اور ناظرین آپ کے خدمت کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ سلائیڈز آپ کو آپ کے اسکرین پہ ویزیبل ہے. یہ صرف آپ کی کنوینئنس کے لیے ہے کہ آپ اسے دیکھ سکیں, آپ اس کے مطابق اپنی نوٹس کو بنا سکیں. تو میں اپنا اگلا سوال عرفان بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسے اگر ایک مرنے والا مرد ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ بھی ہو سکتا ہے اس کی کچھ اولادیں بھی ہو سکتا ہے اس کی بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہو یا ایک بیوی ہو. تو اس صورتحال میں آپ ایک ایک کانسیپٹ کے اوپر ہمیں کلیئرٹی دے سکتے ہیں کہ اس میراث کو یا اس ملکیت کو جو 2/3 حصہ ہے وہ بھی یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ 1/3 اس نے آلریڈی بانٹ دیا ہے, تو اب 2/3 کو کس طریقے سے اور کتنا کسے کیا ملنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ اگر آج جو ہے اس صورتحال کو ہم کور کرتے ہیں کہ اگر مرنے والا مرد ہے, جی اوکے, اور اس کے ہم لوگ اس طریقے سے اس سچویشنز کو ایکسپلین کریں گے کہ آلموسٹ 80-90% سچویشنز اس میں کور ہونے چاہیے. جی, اور ہم لوگ گروپ 1 پہ فوکس کریں گے کیونکہ زیادہ تر جو میراث ہوتی ہے وہ زیادہ تر گروپ 1 تک ہی رہتی ہے. گروپ 2 اور گروپ 3 کے سچویشنز جو ہوتے ہیں وہ شاید 5% 10% ہوتے ہیں. تو ہم لوگ فوکس کریں گے اس گروپ 1 کے سچویشن کے اوپر کہ کس طریقے سے میراث بٹنی چاہیے اور کس طریقے کے ڈفرینٹ پرمیٹیشنز کمبینیشنز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کو اس میں آگے بڑھنا ہے. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں, اگر مرنے والا مرد ہے اور اس کے جو میراث پانے والے ہیں اس میں یا صرف موجود اس کے والد ہے یا والدہ ہے. جی, یعنی نہ بیوی ہے نہ بچے ہے یا اس کی شادی نہیں ہوئی یا جو بھی ہے, اگر صرف والد یا والدہ ہے, دو میں سے کوئی بھی ایک موجود ہے, تو چونکہ وہ گروپ 1 کے اندر ہے اس کی ساری میراث جو ہے وہ اس والد یا اس والدہ کو پوری 100% مل جائے گی. اوکے, اس میں بالکل کلیئر ہے میٹر. دوسرا سچویشن ہم لوگ کے پاس وہ آتا ہے جہاں پہ مرنے والا جو ہے اس کے دونوں والدین حیات ہے, والد بھی حیات ہے والدہ بھی حیات, نہ بیوی ہے نہ بچے ہے. اب یہاں پہ جو ہے جیسے مولانا نے کچھ دیر پہلے حاجب کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا, تو یہاں پہ سوال ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ماں جو ہے وہ حاجب ہے یا غیر حاجب ہے. بالکل. اچھا, یہ جو حاجب اور غیر حاجب کا بھی جو کنسیپٹ ہے یہ صرف وہاں تک آئے گا جب تک انسان کی اولاد نہیں ہے. بالکل. ایک بار انسان کی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر حاجب اور غیر حاجب کا کنسیپٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. بالکل. تو جب تک اولاد نہیں ہے صرف وہاں پہ ہم کو اس ڈفرنس کو دیکھنا ہے کہ ماں حاجب ہے کہ غیر حاجب ہے. وہ بھی کنڈیشن بیسڈ ہے, جب تک اولاد نہ ہو. ایک بار اولاد ہو جاتی ہے پھر یہ کنسیپٹ پھر یہ حاجب اور نان حاجب کا کنسیپٹ کا کہیں پہ اپلیکیشن نہیں آئے گا. تو صرف یہ بالکل ہی اسپیسیفک سچویشن کے اندر یہ حاجب اور نان حاجب آتا ہے, اور وہ بھی کچھ % آف دا پاپولیشن اس میں اپلیکیبل ہوتے ہیں. کریکٹ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین دونوں موجود ہے. جی اوکے, تو نارمل سچویشن کے اندر جو والد ہے ان کو 2/3 یعنی 66.67% میراث ملے گی, اور جو والدہ ہے ماں ہے ان کو 1/3 یعنی 33.33% ملے گی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں صرف ایک چیز کا خلاصہ کر دیتا ہوں. جی, کہ نارملی جو یہ بحث ہے میراث کی, چونکہ آج کل پرسنٹیج لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے, ہم لوگ جب گفتگو کریں گے پرسنٹیج میں کریں گے, لیکن کتابوں میں اور قرآن کی آیت میں اور حدیثوں میں جو آیا ہے وہ آلویز حصوں میں آیا ہے, جیسے 1/2 1/3 4/5 اس طریقے سے آیا. لیکن ہم لوگ جو گفتگو, چونکہ وہ تصور آج کل اتنا نہیں ہے, ہم لوگ گفتگو کو کریں گے پرسنٹیج کے اندر. بالکل عرفان بھائی. تو فادر کو 66.67%, مدر کو
33.33%. لیکن اگر یہاں پہ جو حاجب کا کنڈیشن ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے، یعنی ماں اگر حاجب ہے تو ان کا جو شیئر ہے وہ 33.33% سے گھٹ کر 16.67% ہو جائے گا، اور جو ان کے والد ہے والد کا حصہ بڑھ کر 83.33% ہو جائے گا. یعنی جو 100% ہے 83.33% والد کو ملے گا، 16.67% ماں کو ملے گا اگر وہ حاجب ہے. بالکل. تو یہ ہو گیا جہاں پہ صرف والدین موجود ہے. اب ہم لوگ ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. جی. جو مرنے والا مرد ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، ابھی اولاد نہیں ہے. بالکل. اس کی وائف ہے اور دونوں والدین موجود ہے. اب اگر والدین موجود ہیں تو ان کا ایک حصہ ہے اور وائف کا حصہ ہے. بالکل. جب تک اولاد نہیں ہے جو وائف کا حصہ ہے وہ 25% ہے. اوکے تو سب سے پہلے وائف کا حصہ نکال کے 25% دیا جائے گا. یعنی جو سبب کا ریلیشن ہے وہ 25% کو آپ سائڈ پہ اس کو ایکسکلوڈ کر کے آپ اسے دے سکتے ہیں. کریکٹ. کیونکہ یہ چیز بھی مولانا صاحب پہلے سمجھا چکے ہیں کہ وائف کا حصہ جو ہے یا ہسبینڈ کا حصہ جو ہے جب وہ آئے گا وہ اکراس ریلیشنز میں سیم ہوگا آئے گا. تو وائف کا سب سے پہلے 25% ہے. جی بالکل. یہاں پہ صرف ایک اشارتاً میں بات کروں گا، اس کے ڈیٹیل میں ابھی ہم لوگ نہیں جائیں گے. جی. یہ ہم لوگ گفتگو بعد کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ جو 25% ہے اس میں ایک ایسٹرکس لگا ہوا ہے، کچھ کنڈیشنز ہے. یہ کیا کنڈیشنز ہے یہ ہم لوگ گفتگو آگے کریں گے. ابھی میں صرف اس کو سمجھا دیتا ہوں اور وہ کنڈیشنز کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن بعد میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بالکل. تو یہ جو ہے شادی شدہ اگر رہا ہے مرنے والا تو 25% وائف کو مل گیا. یس. اب پیرنٹس کی طرف آتے ہیں. ماں کو جو ہے وہ اگر حاجب ہے ماں تو اس کا شیئر 16.67% رہے گا. جی. اور جو باقی کا جو پرسنٹیج بچا یعنی 58.33% یہ والد کے حصے میں جائے گا. اچھا. یعنی حاجب ماں ہے تو حاجب ماں کو 16.67، وائف کو 25% اور باقی کا جو 58.33% ہے یہ والد کو ملے گا. یعنی وائف کے ہونے کے باوجود حاجب جو ماں ہے اسے سیم 16.67% ہی ملے گا. کریکٹ. اور جو بیلنسنگ اماؤنٹ ہے وہ والد کو ملے گا. جی. اب اگر یہاں پہ فرض کر لیجئے کہ ماں جو ہے وہ حاجب نہیں ہے. جی. تو وائف کے شیئر میں کوئی چینج نہیں ہے. وائف کا جو شیئر ہے وہ 25% ہی رہے گا، وہ ایسٹرکس کے ساتھ. جی. کنڈیشنز کے ساتھ. اوکے. جو ماں ہے اگر وہ حاجب نہیں ہے تو اس کا جو حصہ ہے وہ 33.33% ہو جائے گا، اور جو بیلنس حصہ ہے جو کہ 41.67% ہوتا ہے وہ والد کے حصے میں جائے گا. اچھا. مطلب اس میں بھی بائفرکیشن ایسے ہوتا ہے کہ اگر مان لیجئے ماں حاجب نہیں ہے، غیر حاجب ہے، تو بھی اسے 33.33% ہی ملے گا، وائف کو 25% ہی ملے گا. جو ڈیڈکشنز ہو رہا ہے وہ فادر کے حصے میں فلکچویٹنگ حصہ فلکچویٹ ہوتا ہے. فادر کا ہے، وائف کا اور مدر کا فکس ہے. بالکل. اور میرے ناظرین کو اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اسکرینز پہ آپ کو سلائڈز ویزیبل ہوگی اسی چیزوں کو آپ کی ایز اور کنوینئنس کے لیے کہ آپ اسے ایزیلی انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. عرفان بھائی بسم اللہ. جی. اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. اگر سمجھیے مرنے والا ہے، اس کی وائف ہے، شادی ہو چکی ہے، وائف ہے، اور ماں یا باپ میں سے کوئی ایک حیات ہے. اوکے. پہلے ہم لوگ لیتے ہیں کہ وائف ہے اور والد ہے، ماں حیات نہیں ہے اور بچے ابھی ہوئے نہیں ہیں. جی. اس صورتحال میں وائف کو وہی 25% ملے گا اس ایسٹرکس کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ، اور جو والد ہے ان کو 75% ملے گا. اوکے. یعنی اگر مان لیجیے والد حیات ہے تو والد کو 75% ہی ہوگا. بالکل. اور وائف کو 25% ود کنڈیشنز انشاءاللہ. برابر. اور یہی سچویشن اگر ہم لوگ لیتے ہیں جہاں پہ وائف ہے اور والد نہیں ہے، والدہ حیات ہے، صرف والدہ حیات ہے، تو یہاں پہ بھی وائف کا جو حصہ ہے وہ 25% فکس ہے، وہ 25% ہی رہے گا، اور جو بقایا 75% ہے وہ ماں کے حصے میں جائے گا. جی. یعنی اگر وائف اور ماں صرف یہ دو حیات ہے تو وائف کا 25 ہے اور مدر کا 75% ہے. جی. اور میرے ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے بھی پرسنٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے مولانا صاحب نے ہمیں ہدایت فرمائی ابھی، یہ 2/3 کے اندر سے ہی یہ پرسنٹیجز آ رہے ہیں. یعنی 1/3 جو اگر ایلوکیٹ ہو گیا ہے تو وہ ایلوکیٹ ہو چکا ہے. یہ بچا ہوا جو 2/3 ہے اس میں سے یہ پرسنٹیجز نکل کے آ رہے ہیں فار ایز اینڈ یور کنوینئنس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی.
اب ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں. جی اوکے, فرض کر لیجئے کہ جو مرنے والا ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے والدین حیات نہیں ہیں اور اس کی ابھی اولاد نہیں ہوئی, یعنی صرف وائف ہے اور اولاد نہیں ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ اس سچویشن میں بھی جو وائف کا پرسنٹیج ہے وہ 25% فکس ہے, وہ رہے گا. جی. اب نہ ماں باپ موجود ہے نہ اولاد موجود ہے, تو میں آپ کا دھیان اس طرف لے کے جاؤں, یعنی گروپ 1 میں کوئی موجود نہیں ہے. بالکل. تو اگر گروپ 1 میں کوئی موجود نہیں ہے تو یہ میراث جو 75% ہے یہ گروپ 2 کی طرف پلٹے گی. اوکے. اور خدا نہ خواستہ اگر گروپ 2 میں بھی کوئی موجود نہیں ہے گروپ 3 میں تو وہ گروپ 3 کی طرف جائے گی. یعنی اگر شادی شدہ آدمی نہ اولاد ہے نہ والدین ہے تو وائف کو 25% ہے, اور اس کے بعد میں یہ یا تو گروپ 2 کی طرف بڑھے گی میراث یا گروپ 3 کی طرف میراث بڑھے گی. بالکل بالکل, یقیناً عرفان بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بسم اللہ. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ ایک مرحلہ اور آگے بڑھتے ہیں. جی. اب تک ہماری گفتگو وہاں تک تھی جہاں تک مرنے والے کی اولاد نہیں تھی. بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد آ جاتی ہے تو میراث میں کس طریقے سے ریویژن ہوتا ہے یا اس سے کیا چینجز آتے ہیں. پہلا مرحلہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جہاں پہ شادی شدہ ہے, وائف حیات ہے, اولاد ہے اور ماں اور باپ دونوں موجود ہے, یعنی گروپ 1 کے سارے ممبران موجود ہے اور وائف بھی موجود ہے. ایک چیز کا اس میں دھیان رکھیے گا کہ جب اولاد آ جاتی ہے پکچر میں تو وائف کا جو 25% شیئر ہے وہ گھٹ کر 12.5% ہو جاتا ہے. اوکے. جب تک اولاد نہیں ہے تب تک 25% ہے, جب اولاد آ جائے گی سچویشن میں تو وائف کا حصہ ہو جائے گا 12.5%, چاہے وہ ایک اولاد ہو یا دو اولاد, کتنی بھی اولادیں ہوں. اوکے, تو وہ 12.5% ہو جاتا ہے. اور وہ 12.5% میں بھی وہ جو پہلے والا ایسٹرکس ہے وہ ابھی تک موجود ہے, وہ ہم لوگ اس پہ آئیں گے بعد میں. بالکل عرفان بھائی. تو سب سے پہلے تو ایسے سچویشن میں وائف کا حصہ ہو گیا 12.5%. جی. اب ایک اور چیز جو میں نے کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ یہ حاجب اور نان حاجب کا کنسپٹ جو ہے یہ صرف تب تک ہے جب تک اولاد نہیں ہے. بالکل. ایک بار اولاد آ جائے گی تو مدر کے حصے میں کوئی فیر بدل نہیں ہے, چاہے وہ حاجب ہو چاہے وہ غیر حاجب ہو, تو مدر کا حصہ جو ہے وہ فکس رہے گا جو 16.67% ہے. تو وائف کا 12.5%, مدر کا 16.67% اور اتنا ہی حصہ 16.67% ان کے والد کو ملے گا. جی. اوکے. 12.5% وائف کا, 16.67% مدر کو, 16.67% فادر کو, اور جو اب بچا جو کہ 54.17% ہے, یہ 54.17% اولاد کے لیے ہے. اوکے. اب یہ اولاد میں کس طریقے سے بٹے گا؟ اگر ایک اولاد ہے تو سارا کچھ اس اولاد کو جائے گا. بالکل. اگر ایک سے زیادہ اولاد ہے تو اس کا فارمولا بھی ڈیفائن کیا ہے کہ اولاد کے بیچ میں جو بھی شیئر آئے گا, چاہے وہ اس مرحلے میں آئے گا یا آنے والے ایکسپلینیشن میں آئے گا, وہ اس طریقے سے بٹے گا کہ اگر ملٹیپل اولاد ہے تو جو بیٹے کا حصہ ہے وہ آلویز 2 ٹائمز آف ڈاٹر ہوگا. یعنی یہ جو 54.17% ہے, اگر فرض کیجئے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, جی, تو یہ 54.17% کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 2 حصے بیٹے کی طرف جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کی طرف جائے گا. 2 times of a daughter. Yes. اور اگر سمجھئے ایک ایگزامپل اور لے لیجئے, اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہو. تو یہاں پہ یہ جو 54.17% ہے اس کے 4 حصے بنیں گے. بالکل. 4 میں سے 2 حصے بیٹے کی طرف جائیں گے اور ایک ایک حصہ دونوں بیٹیوں کو ملے گا. بالکل. ٹھیک, کلیئر ہے عرفان بھائی. اوکے. اب ہم لوگ ایک اور مرحلہ لیتے ہیں جی, جہاں پہ والدین میں صرف کوئی ایک حیات ہے, تو اب اور اولاد موجود ہے اور میرڈ ہے. جی. تو اب میرڈ ہے تو سب سے پہلے تو وائف کا حصہ سائڈ میں نکال دیں گے 12.5%. بالکل. اولاد موجود ہے تو اب جو ایک والد یا والدہ جو موجود ہے ان کا حصہ رہے گا وہی سیم 16.67%. اوکے. نو چینجز. نو چینج. تو وہ یا والد ہو یا والدہ ہو ان کو 16.67% ملے گا. اب 12.5% اور 16.67% نکالنے کے بعد میں
جو بچے گا وہ 70.83% بچتا ہے. بالکل یہ جو ہے بچوں کی طرف جائے گا اور اسی طریقے سے جائے گا, اس طریقے سے بٹے گا جیسے کہ بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو ان کا شیئر اسی طریقے سے بٹے گا جیسے کہ بیٹے کا شیئر 2 times آف بیٹی رہے گا, جو پہلے ایگزامپل میں بتایا تھا ویسے ہی, لیکن کل حصہ جو اولاد کا رہے گا وہ 70.83% رہے گا. ٹھیک ہے عرفان بھائی, یعنی ان شارٹ یہ کلیئر ہے کہ اولاد کے لیے بھی حصے جتنے بھی آ رہے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہے تو ہی ول بی گیٹنگ 2 times آف اے ڈاٹر, اور بیٹی کو سنگل, چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو. بالکل یہ فارمولا سیٹ ہے, سیم ہے. اور یہاں پہ یہ اچھی بات کہی آپ نے, چاہے بیٹا یا بیٹی میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو, بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں ایک بات کہہ دوں, اگر مرنے والا فار ایگزامپل 90 سال کا ہے جی, اور اس کے بچے 60 سال کے ہیں, جی 50 سال کے ہیں, 65 سال کے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی شادی ہو چکی ہے, بیٹی سسرال میں رہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو فارمولا ہے شریعت کے حساب سے, اس فارمولا کے حساب سے ان بیٹا اور بیٹی کو میراث ملے گی اور ان کا حصہ ہے. بالکل, بہت شکریہ عرفان بھائی, آپ اتنا ڈیٹیل میں کلیریفیکیشن دے گئے ہیں. چلے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. اب وہ سچویشن ہم لیتے ہیں جہاں پہ انسان جو مرنے والا ہے اس کے والدین حیات نہیں ہے. جی, اب ایسے سچویشن میں وائف ہے اور اولاد ہے, تو یہاں پہ بھی جو وائف ہے اس کا حصہ وہی 12.5% رہے گا, اولاد ہونے کی وجہ سے 12.5%. جی, جو باقی کا 87.5% ہے وہ اولاد کی طرف بڑھے گا. بالکل, مطلب یہ بھی اتنا کلیئر ہے بالکل کہ چاہے اگر ماں باپ حیات ہو, وائف حیات ہو, ان کے حصے چینج نہیں ہوگے. یہ جو بیلنس ہے وہ اگر یا ایڈ ہوگا یا سبٹریکٹ ہوگا اولادوں کے حصے میں سے. کریکٹ, بالکل ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے. اب ہم لوگ ایسا سچویشن لیتے ہیں جہاں پہ فرض کریے کہ بیوی نہیں ہے, مرنے والے کی بیوی نہیں ہے, جی, یا وہ انتقال کر گئی ہے, یا ان کا ڈائیورس ہو چکا ہے, یا جو بھی صورتحال ہے, جی, بیوی موجود نہیں ہے. اوکے, صرف والدین موجود ہے اور اولاد موجود ہے. اب اگر دیکھیے اب اولاد موجود ہے تو واپس حاجب اور نان حاجب کا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں آتا ہے. اب والدین موجود ہے تو والدین کا حصہ وہی رہے گا, 16.67% جو ہے ماں کو جائے گا, 16.67% والد کو جائے گا, اور جو باقی کا 66.66% یا 66.67% ہے یہ اولاد میں بٹے گا. اوکے اوکے, ان شارٹ یہ بھی کلیئر ہے, اگر کوئی ہو نہ ہو, بیلنسنگ اماؤنٹ جتنا بھی آتا ہے ان کے ہونے کے بعد ریڈیوس ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو وہ ایڈ اپ ہوگا اور اولادوں کے حصے میں. بالکل, تو ماں اور باپ کا جو حصہ ہے وہ فکس ہے اور بیلنسنگ اماؤنٹ وہ اولاد کی طرف. جی بالکل, اسی کنسیپٹ کو ہم لوگ ایک اور سچویشن میں آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بات کی جہاں پہ والدین دونوں حیات ہے, اگر دو میں سے کوئی ایک حیات ہے اور اس مرحلے میں بیوی موجود نہیں ہے, یعنی بیوی موجود نہیں ہے, صرف والد یا والدہ ہے, جی, تو اس والد یا والدہ کو 16.67% ملے گا, اور بیوی نہیں ہے تو باقی کا جو حصہ ہے وہ بچوں کے حصے میں جائے گا, 83.33% جو ہے وہ بچوں کے حصے میں آئے گا. جی, آخری مرحلے پہ آتے ہیں ہم لوگ جہاں پہ مرنے والا جو ہے اس کی نہ تو بیوی ہے نہ والدین. جی, اوکے, اب جب نہ بیوی ہے نہ والدین ہے, صرف اولاد موجود ہے, تو 100% جو ہے وہ اولاد کے اندر تقسیم ہوگا, اور اسی طریقے سے تقسیم ہوگا جیسا کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ جہاں پہ بیٹے کا شیئر ٹوائس آف بیٹی رہے گا, بس وہی فارمولا ہم کو اپلائی کرنا ہے, ورنہ 100% یہ میراث جو ہے وہ بچوں کی طرف جائے گی. جی, تو یہ سارے سچویشنز ہم لوگ نے سوچے تھے کہ ایک پریکٹیکل سچویشن میں میکسیمم جو ہے 80-90% یہی سچویشنز رہتے ہیں. بالکل بالکل, اور وہ 80-90% سچویشنز ہم نے کوشش کی ہے آج جو ہے کہ اگر مرنے والا مرد ہے تو وہ ہم نے کور کیے ہیں. انشاءاللہ عورت کا گفتگو آئے گا. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی, آپ نے اتنا ڈیٹیل کلیریفیکیشن دیا. انفیکٹ کچھ گراؤنڈ رولس ہے جو آپ نے ہمیں بتائے اس سارے کمپلیکسٹی سچویشنس میں, جبکہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سچویشن اتنے کمپلیکس ہے, اتنے ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنائیں گے. لیکن جیسے آپ نے بتایا, چاہے اگر وہ ماں ہے تو اس کا کچھ ایک فکسڈ اماؤنٹ, ایک فکس حصہ ہے, چاہے اگر وہ باپ ہے تو اس کا ایک فکس حصہ ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ حاجب ہے غیر حاجب تب تک جب تک اولاد نہیں ہے. اگرچہ اولاد ہو جاتی ہے
تو لڑکے کا جو 2 حصہ ہوتا ہے, لڑکیوں کا 1 حصہ ہوتا ہے. تو کافی گراؤنڈ رول از ویری سمپل جس طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا. اینڈ تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اور اتنا ایزیلی ایکسپلین کیا کہ مجھے خود آج اس باتوں سے کافی فائدہ پہنچا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ناظرین کو بھی اس بات کا کافی حد تک فائدہ پہنچا ہوگا. اور یہ سارے سلائیڈز جو بھی ہے انشاءاللہ جو آپ کو اسکرین پہ ویزیبل ہے, یہ سب جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کے ایز اور آپ کے کنوینئنس کے لیے ہے. یہ پرسنٹیجز میں بھی جیسے عرفان بھائی نے ہمیں بتایا وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ آج کی عام زبان میں اسے سمجھنا بہت آسان ہے. وائلہ 1/3 2/3 یہ بھی ہم لوگ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج کی ٹرمینالوجیز میں اسے سمجھنا کہیں جا کر پرسنٹیج کے مقابلے میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقیناً اس بات سے کافی حد تک فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ اس سارے ڈسکشنز کے نوٹس بنا رہے ہوگی جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ اگر ان سارے سوالوں کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کویسچنز ہے تو اسکرین پہ دیے ہوئے ای میل آئی ڈی پر بے جھجک آپ اپنے کویسچنز کو پوسٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کا نام بھی نہیں لیں گے اگر آپ چاہیں تو. اور ان سارے ڈسکشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے بہت سارے سچویشنز ہوں گے, اگر اس میں بھی آپ کا کویسچن کورڈ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ میرا آپ سے رہا وعدہ کہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں آخری 2 ایپیسوڈز میں ان سارے سوالوں کو لے آؤں اور اپنے ایکسپرٹس کے سامنے اسے پیش کروں تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے اور ہم صحیح اس چیز کے اوپر ہمیں صحیح آنسر اور صحیح گائیڈنس کے ساتھ ہم اسے عملی جامہ اپنی زندگی میں پھیلائیں. تو اسی کے ساتھ کیونکہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کا کانٹینٹ بھی آپ کو کافی حد تک ایزیلی سمجھ میں آیا ہوگا, تو میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ آج اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کیا جائے. آپ کے لیے صرف ایک گزارش میری رہے گی, اگر اس ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اسے دنیا بھر میں پھیلائے کیونکہ یہ پیغام انسانیت ہے. ہمیں کچھ قوانین کو سمجھنا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر پہ یا آپ کے ایک لائک سے کسی اور تک یہ کانٹینٹ پہنچ رہا ہے تو یقیناً اگر وہ اسے آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے تو آپ اس کے پارٹنرشپ میں آپ بھی اس کے پارٹنرشپ میں حقدار رہیں گے. تو میں صادق امانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت. دیکھتے رہیے اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ میسج آف ہیومینٹی. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.